اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفدر اسٹوڈیو 7 اور میں محمد صفدر۔ تو ناظرین، جو آج کی ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ہے صلب آدم سے رحم حوا میں نور محمدی کا انتقال اور ولادت حشیش۔ عرصہ دراز حضرت آدم کا جناب حوا سے علیحدہ رہنے کے بعد مشیت عزدی نے چاہا کہ صلب آدم سے نور محمدی رحم حوا میں منتقل ہو کر وصیت آدم کی بنیاد قرار پائے، لہذا پر روایت موارد النبوت اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا ایک پاکیزہ مقام پر بیٹھے ہوئے آپس میں محو گفتگو تھے کہ جنت سے ایک جوئے آب جاری ہو کر ان دونوں کے قریب پہنچا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل کثیر فرشتوں کو لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے آ کر سلام کہا، السلام علیکہ یا ابا محمد، اے ابو محمد آپ پر سلام ہو۔ حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انہوں نے میووں کے تبش پیش کیے اور کہا کہ ان میووں کو تم نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے جبریل، میں نے ان میووں کو جنت میں دیکھا تھا اور میں نے خدا سے تمنا کی تھی کہ مجھے موت آنے سے پہلے اسے کھانے کا موقع دیا جائے۔ جبریل نے کہا کہ خلاق عالم نے آج تمہاری تمنا پوری کرنے کا بندوبست کیا ہے، یہ لو ان میووں کو کھاؤ اور آب بہشت سے غسل کر کے حوا کے پاس جاؤ، کیونکہ آج نور محمدی تو ہماری صلب سے رحم حوا میں منتقل کیا جائے گا اور تمہاری وحی کی بنیاد پڑے گی۔ چنانچہ حضرت آدم نے تعمیل ارشاد کی اور جناب حوا حاملہ ہو گئی۔ پھر مدت حمل گزرنے کے بعد ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام حشیش رکھا گیا۔ تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 19 طبع مصر 1302 میں ہے کہ چونکہ نور محمدی کو ان کی صلب میں آنا تھا، اس لیے ان کی ولادت میں خاص اہتمام کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انقاء و نطفہ سے پہلے شیطان کو ان کے قیام گاہ سے اقصائے زمین تک ہنکا دیا گیا تھا۔ معلم التنزیل میں ہے کہ جس وقت صلب آدم سے رحم حوا میں نور محمدی منتقل ہوا تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ جناب حشیش حسن و جمال فضل و کمال میں اپنی آپ نظیر تھے۔ پھر ان کے صلب میں نور محمدی منتقل ہو چکا تھا جس کا ظہور ان کی پیشانی سے ہوتا تھا۔ الغرض جناب حشیش حد بلوغ کو پہنچے تو جناب جبریل نے آ کر کہا کہ اے آدم، تم فلاں مقام پر حشیش کو لے کر کل آنا، میں بھی بہت سے فرشتوں کو ہمراہ لے کر پہنچ جاؤں گا۔ ابو البشر حضرت آدم نے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حشیش سے نور محمدی کے متعلق عہد و میثاق لینا ہے۔ دوسرے دن حضرت آدم مقام معین پر پہنچ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی 70,000 فرشتے سمیت وہاں آ موجود ہوئے۔ حضرت جبریل نے جناب حشیش سے کچھ عہد و میثاق لیا اور کچھ انہیں ہدایتیں دیں اور واپس چلے گئے۔ ولادت حضرت حشیش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت آدم نے یافس رکھا۔ حشیش تو بالغ ہو ہی چکے تھے۔ جب یافس بھی بالغ ہو گئے تو حضرت آدم کو ان کی شادیوں کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم نے بارگاہ احدیت میں اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے درخواست کی۔ خداوند عالم نے اس کا بندوبست فرما دیا۔ زرارہ بحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے
پنجشنبہ کے دن وقت عصر کے بعد آسمان سے ایک حوریہ کو بصورت انسان بھیجا جس کا نام ننزلہ تھا، اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ حشیش کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ننزلہ کا نکاح حشیش کے ساتھ کر دیا۔ پھر دوسرے دن وقت عصر کے بعد ایک اور حوریہ کو بصورت انسانی نازل فرمایا جس کا نام منزلہ تھا، اور حضرت آدم کو حکم ہوا کہ یافس کی شادی اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ جناب آدم نے دونوں کی باہمی منعقد کر دی۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد ان کے یہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، یعنی حشیش کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسی پاک اور جیل طریقہ سے انبیاء اور مرسلین بھی پیدا ہوئے۔ پھر حشیش کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت آدم نے حوریہ رکھا تھا۔ اس کے بلوغ کے بعد اس کی شادی حابیل ثانی نبرہ حضرت آدم کے ساتھ بحکم خدا کر دی گئی۔ اسی سلسلہ نسل سے دنیا کی آبادی نے فروغ پایا۔ علامہ مجلسی ایک روایت میں بحوالہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے مشہور بیٹوں کے علاوہ 4 بیٹے ان سے اور پیدا ہوئے تھے جن کی شادیاں حوروں کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب حشیش کے بھی 4 مزید فرزند پیدا ہوئے جن کی شادیاں 4 جنیات سے ہوئیں تھیں۔ حیات القلوب جلد 1 صفحہ 50۔ علامہ مجلسی نے ایک روایت کی صحیح کے امکان کا حوالہ دیا ہے۔ میرے نزدیک اس قسم کی روایات کی صحیح کا بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ خداوند عالم آدم علیہ السلام کی نسل کو بہت جلد بڑھا کر دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب آدم نے انتقال فرمایا تھا تو ان کی نسل کے افراد 40,000 تک پہنچ گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔